اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح، کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا، جس وذکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام سے ذکر کیا، فصلی، اور نماز کو قائم رکھا۔ قائم رکھا۔ ابرار بھائی، نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم رکھنا اور ہے۔ تو یعنی کہ نماز میں وہی عرض کر پڑھ رہا لے، ہوں، قائم نہیں کر پا رہے ہم سنیے، لوگ۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 ٹائم کی نماز پڑھ لی، 3 ٹائم کی چھوڑ دی، کبھی 3 کی پڑھ لی، 2 کی چھوڑ دی وغیرہ۔ لیکن قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم حالت نماز میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نماز میں نہیں ہوتے۔ قرآن مجید والفرقان حمید کا 8واں پارہ ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ساری آیات بینات میں تلاوت کروں اور اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کی تشریح۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، وہ اس نمازی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اچھا۔ کیونکہ جب یہ نماز فرض ہوئی تھی اس وقت شیطان جو ہے وہ واویلا کرنے لگ گیا، شور شرابہ، رونے دھونے لگ گیا، اس کے سارے چیلے جمع ہو گئے کہ ہمارے سردار آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نبی کی امت پر نماز فرض ہو گئی ہے، اور جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ گناہوں سے دھل کر کے صاف ہو جائیں گے۔ جیسے کہ حضور کا فرمان بھی ہے، حدیث پاک ہے کہ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر جاری ہو اور اس کے اندر وہ دن میں 5 بار غسل کرے تو لوگوں کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گی؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یقیناً اس کے جسم پر میل نہیں رہے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے سبحان اللہ۔ کہ جب نماز بندہ پڑھے گا تو سر سے لے کر پاؤں نجاست تک دور ہو وہ جائے ساری گی۔ اس کی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے گناہ وغیرہ۔ تو اب شیطان نے کہا کہ نماز فرض ہو گئی، یہ نماز پڑھیں گے گناہ ان کے صاف ہو جائیں گے، لہٰذا تو چیلوں نے کہا کہ سردار ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے کہا کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کو روکو کہ یہ نماز تک نہ پہنچے، پہنچ پائے۔ آپ ان کے ذہنوں کے اندر مختلف نوعیت کے وسوسے اور خیالات ڈال دو، اس سے کہو کہ ابھی بہت سارا وقت ہے، ذرا رک جا، ذرا رک جا، اگر بستر پر ہے تو تھوڑا ٹھہر جا، اٹھ کے پڑھ لینا، ابھی تو بہت سارا ٹائم ہے۔ تو اس طرح جو ہے کرتے کرتے تم مختلف نوعیت کے حربے استعمال کرو، پھر بھی ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود اگر وہ نمازی اپنی جائے نماز تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دے، پھر اس کے ذہن کے اندر مختلف نوعیت کے وسوسے ڈالو، خیال ڈالو، اس سے کہو کہ بھائی تیری دکان بند ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ تیرے جو ہے وہ کسٹمر کھڑے ہیں، آپ ذرا قیام کو مختصر کر دیں، اپنے رکوع کو مختصر کر دیں، اپنے سجدے کو مختصر کر دیں، آپ کے دوست احباب جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تو یہ سب کچھ ابرار بھائی شیطان کی طرف سے ایک حملہ ہے۔ یہ تمام تر خیالات جو ہیں وہ شیطان مردود کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے اندر ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہر وقت اسی طاق میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح مومن پر، مسلمان پر حملہ آور ہوں اور اس کے ایمان کو میں لوٹ کر کے لے جاؤں۔ لیکن علامہ صاحب ابھی جیسے کہ آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی کہ شیطان تو رمضان میں بند ہو جاتا ہے، جی تو پھر یا یہ ایسا تو نہیں کہ ہم شیطان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، نہیں، میں ہم خود اللہ سے دور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح حدیث پاک کے اندر ہے کہ شیطان جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم نماز سے لیکن دور میں کیوں وہی ہیں؟ عرض کر رہا ہوں، نماز صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہے، نہیں جب مل پا ہم رہے نے اپنی عادت ہی ایسی بنا رکھی ہے تو اس عادت کو بدلنا بھی تو ضروری ہے۔ یہاں عادت نہیں ہے، یہاں ٹینشنیں ہیں، یہاں دنیاوی معاملات ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کے اندر ایک چیز آ گئی ہے، اس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا نا، لیکن حکم یہ ہے نا کہ اگر شیطان آپ کے ذہن کے اندر یہ وسوسے خیالات ڈالتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کا محور و مرکز اس نماز کو بنائیں،
अहदीस पाक के अंदर है ना कि अभी अल्लामा साहब ने जो है आपको रिवायत बयान की कि आप इस तरह नमाज पढ़ें कि आप अपने रब को देख रहे हैं, बिल्कुल, और वो आपको अगर देख रहा है। आप नहीं देख सकते तो आपका रब आपको देख रहा है, ठीक है ना। अब अगरचे इस तरह की ख्यालात, इस तरह के मामलात आ भी जाते हैं तो हुक्म ये है कि आपकी नमाज के अंदर कोई कबाहत नहीं होगी, आप अपने जहन को वहाँ से हटाएं, आप उस जहन को नमाज के ऊपर लगाएं कि आप जो है नमाज पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो इबारात आप तिलावत कर रहे हैं, आप अपनी तवज्जो का मरकज़ उस इबारत को बनाएं।